عورت کے لیے کسی بھی قسم کا زیور پہننا جائز ہے، سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، کانسا ہو، یا کچھ بھی پلیٹینم ہو، وائٹ گولڈ ہو، گرین گولڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز سونا نہ ہو اور کوئی پوچھے تو آپ کو بتا دینا پڑے گا سونا نہیں، امیٹیشن ہے فلاں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ سونے کے زیورات مثلا سونے کی انگوٹھی، سونے کی زنجیر، سونے کا لاکٹ، سونے کی گھڑی، سونے کی چین، یا جو ہے خمیز میں کوئی سونے کا بٹن وغیرہ، یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو لہٰذا ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو عورتیں انگوٹھی پہنے سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، پلیٹینم، کوئی مسئلہ نہیں، زیور پہنے، کڑے پہنے اور چوڑیاں پہنے، اس کی یہ تمام چیز درست ہے۔ لیکن چوڑیوں کے معاملے میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ چوڑیاں ہوں تو بجنے والی نہ ہو، یا پھر اتنی زیادہ پہن لے کہ اس کا بجنا پھر ختم ہو جائے، یا پھر ایسے میٹل کی ہو کہ بجے نہ بلکہ دھپ دھپ کھنکن نہ ہو۔ کھنکن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے دھپ دھپ۔ تو جب آپ لوہے سونے کی چوڑیاں پہنیں گی تو کھنکن نہیں کرتی، دھپ ایسا گریں گی بھی تو الگ آواز آئیں گی، جس سے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی عورت ہے۔ لیکن کانچ کی چوڑیاں خاص طور سے جو ہمارے سماج میں چلتی ہے پہنی جا سکتی ہے، پھر پہنے تو اتنی پہنے کہ آواز کا اندیشہ ختم ہو جائے، یا پھر ان لوگوں کے سامنے پہنے جن کے سامنے پہننا جائز ہے، پھر باہر نہیں پہنیں گے۔ مثال کے طور پر گھر میں ہے تو پہنیے، آپ باہر جا رہے ہو کم ہے بچتی ہے تو اتار کے رکھ دیں، چونکہ باہر آپ پہنیں گے جب ہاتھ ہلیں گا تو بجیں گی چھن چھن، سمجھ گیا؟ تو لہٰذا یہ بالکل جائز ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے یہ تمام چیزیں یاد رکھیے جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو ہے منع کیا، یاد رکھیے۔ لیکن عورتیں کچھ بھی چیز سونے چاندی کی پہن سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ہاتھوں میں کچھ سونا چاندی پہنتی ہے یا پیروں میں کوئی ایکسٹرا چیزیں سونے چاندی کی پہنتی ہے تو پھر اس کو ہاتھوں اور پیروں کو ڈھک کر باہر نکلنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب وہ زینت ہاتھوں پر آ گئی۔ اسی طرح زینت ہے، یاد رکھیں، زینت ہاتھوں پر آ گئی، یاد رکھیے، اس چیز کو ہم جو ہے ذہن میں رکھیں، اس کو چینج کرنا۔ اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ فتاوی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا اگر ہاتھ پر مہندی بھی ہو تو یہ بھی زینت ہے، اگر عام اعتبار سے کھلا رہ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مہندی ہو تو یہ بھی زینت ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ شیخ بن باز نے کہا اگر ہاتھ میں کچھ نہ لگا ہو تو کھلا رکھ سکتی ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہاتھ میں کچھ لگا نہ بھی ہو تو ہاتھ ڈھاکی زیادہ بہتر ہے، اور اگر مہندی ہو پھر تو ضروری ہے، اس لیے کہ اب زینت ہے۔ اور اسی طرح اگر کچھ چیزیں پہنتی ہے ہاتھوں میں، انگوٹھی اس میں چین رہتی ہے جا کے چوڑی سے جڑ جاتی ہے، تو اب آپ کو ہاتھ بھی ڈھانکنا ہے۔ اور اگر گلاؤز نہ ہو تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، آستین کو پکڑ لے، ایسا لے آستین کو باہر تک نکالے، ہاتھ کو اندر کر کے، ہوتا ہے نا آستین کو کر کے آستین کو پکڑ لے تو پھر اس کا وہ حصہ چھپ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو عورتیں ذہن میں رکھیں۔ تو ان کے لیے کسی بھی قسم کی زینت، سونا چاندی، چاہے وہ کسی بھی میٹل کا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے، یاد رکھیے، حرام ہے، چاہے ہاتھوں میں ہو پیروں میں ہو۔ پیروں ہمارے بہت سسٹم پازیب بولتے ہیں نا، گھنگرو پہناتے ہیں۔ اتنی تعجب خیز بات ہے، اتنی تعجب خیز بات ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنا۔ ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے، گڑ اور کیری کو ڈال کر بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گڑمبا، ہے نا، مراٹھی میں بہت مشہور ہے گڑمبا بنائے تھے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندھرا میں آپ گڑمبا بولیں گے تو گڑمبا، شراب کو بولتے ہیں گڑمبا، کیونکہ وہاں عام کیری سے اور گڑ سے شراب بنتی، سمجھا؟ تو انہوں نے تیلگو میں نہیں بلکہ مراٹھی لیا گڑمبا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں یہ وجہ ہے، تسمیہ ہے کہ اس کی وجہ، لیکن وہ شراب بناتے ہیں گڑ سے، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ گڑمبا۔ تو اگر آپ آندھرا میں بولیں گڑمبا تو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کہ ایک تہذیب میں ایک معنی ہے۔ ہمارے کلچر اور تہذیب میں انڈیا میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ چلیے ایک تو میں ایسا گڑمبا کی مثال دیا، ہم کو نہیں معلوم کہ آندھرا میں گڑمبا بولے تو شراب ہے، لیکن ہمارے پاس گڑمبا بولے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو عام آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے، اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس میں گڑ سے اور کیری سے بنتا ہے اور میٹھا ہے وہ قسم۔ تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب، لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تہذیب میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ مشہور ہے نا، ناچنے والیاں، بری عورتیں۔ پھر میرے بھائیوں اتنی عقل تو انسان کو، اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پہناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں تفصیلات نہیں بھیجا، ایک تو معلوم گھنگرو پہنانا منع ہے، حرام ہے۔ ابو داؤد کی روایت سنی الفاظ میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنی ہوئی تھی، آواز دے رہے ہیں، اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تھے جو آواز دے رہے تھے، بج رہے تھے، مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہننا، آواز ہوں گی تو نہیں پہن سکتے، پہننے والے تھے۔ حضرت عائشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا، اگر یہ بچتے ایسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی کو۔ تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل، اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک قسم ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لیے گھنٹیاں لگاتے ہیں، گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ، ڈور بیل لگائیے الگ بات ہے، بجانے گھنٹی نہیں، گھنٹی سے منع کیا، ٹھیک ہے؟ گھنٹیاں ہوتی ہیں لگانے سے۔ اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے سے الگ ہوئی۔ آئیے سنیے حدیث، نسائی کی روایت ہے، جو سالم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں
کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتے. تو جو عورت گھنگرو پہنتی ہے اس کے ساتھ بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو گھنگرو پہنتے ہیں. ہمارے بچیاں پیدا ہوئی چھٹے دن چھٹی منا رہے گھنگرو, پیر میں گھنگرو. کیا تعلیم دے رہے ہیں مجھے, کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے بچی سے, کیا بنانا چاہ رہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. استقبال ویلکم تو وہ ہو جو شرعی ہو کہ بچہ آگے چل کے یہ بنے وہ بنے, اور آپ شروعاتی اس کی اللہ سے محروم فرشتوں سے دوری لعنت والے عمل سے شروع کر رہے ہیں. ماں عائشہ نے پسند نہیں کیا تمہاری بچی کو لانا نہیں میرے گھر اگر تم گھنگرو پہنانا نہ چھوڑوں گی اس کو, یہ کہا لانا مت اس کو. ہاں اپنے بچیوں کو ہم گھنگرو پہنا رہے ہیں, ان کے پیروں میں ان کے ہاتھوں میں بالکل ایک دم دھڑلے سے. سسٹم ٹریڈیشنز کلچر سماج سماج وماج سب چھوڑ دیجیے, اصل سماج اصل چیز اصل کلچر ہمارا وہ جو اسلام ہے. یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چلیں گے اندر. ٹھیک ہے, سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مرد اور عورتوں دونوں کے حرام ہے, اس لیے کہ زیورات کے لیے درست ہے لیکن کھانے پینے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بھائی جب میں نے یہ بول دیا تو آپ سمجھیں گے جب عورت پہن سکتی تو کھا بھی سکتی ہے, دونوں کے لیے منع ہے. اسی طرح جو ہے چوڑی وغیرہ اگر پہنتے ہیں تو اس کی تفصیلات میں نے رکھ دی, بغیر بجنے والی پہنی یا میٹل کی پہنی, یا پھر اگر بجتی ہے کانچ وغیرہ تو فل پہنی, یا پھر بجتی ہے تو جو شوہر کے علاوہ محرمات کے سامنے تو پہن سکتی, بجنے والے بھی بعد میں آپ کو اتار کے جانا پڑے گا. اسی طرح جو کنگن پہننا جائز ہے. ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس کی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تھے دونوں, تو لہٰذا پتہ چلا کنگن پہننا درست ہے. کان میں بالی پہننا بھی عورت کے لیے درست ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے, اور حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واضح نصیحت کی. عید کے خطبے کے بعد عورتوں کو واضح نصیحت کرنے کے بعد عورتوں نے کیا کیا, اپنے زیورات اتار کے صدقے میں دی. حدیث صدقے میں دی, حضرت بلال جمع کیے تو اس میں بالی کا لفظ, عورتوں نے اپنی بالیاں اپنی انگوٹھیاں اور زیورات کو اللہ کی راہ میں صدقے میں جھولی کے اندر ڈال دیا, کپڑے کے اندر. تو پتہ چلا بالی بھی پہن سکتی, اس لیے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نت بھی عورت پہن سکتی, اس کا بھی بہرحال جواز ہے, خوبصورتی کی علامت ہے. پھر اگر وہ پہنتی ہے تو چہرہ ظاہر سی بات ہے یہ خوبصورتی میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کان میں بالی پہن سکتی, ناک میں نت پہن سکتی, انگوٹھیاں پہن سکتی, چوڑی پہن سکتی ہے, کڑا پہن سکتی ہے, یا سر میں کچھ ہوتا ہے نا ایسا لمبا کر کے یہاں لا کے ڈیزائن ہوتا ہے کچھ خوبصورتی کے لیے پہنتی ہے, وہ بہرحال انشاءاللہ پہن سکتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو نت سے لے کر یہاں تک چین جاتی ہے, بہرحال وہ پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے. رسک اس کا اپنا ہے, بچہ پکڑے کھینچے نا ممی بول کے تو کیا ہوں گا, وہ اس کا مسئلہ ہے. میں اس کے بارے میں رسک کیا ہے وہ نہیں کر رہا, لیکن پہننا جواز کیا, کیونکہ بہت ساری عورتیں ہوتی کان میں مسئلہ ہے, بچوں نے کھینچ لی بالی, سم تھنگ ڈفرنٹ, لیکن پہننا کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کہ عورت کا فتنہ, تو عورت فتنہ نہیں, عورت کے ذریعے جو اگر وہ برائی میں چلی جائے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو پتہ ہی چلا ہر اچھی چیز کو اگر الٹ کر دیا جائے, استعمال صحیح نہ ہو تو فتنہ بن جاتی ہے, بہت نقصان کا باعث بن جاتی ہے. تو مال بھی یاد رکھیے اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جس کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ حلال ڈھنگ سے اس کو کماؤ, اس کو روزی اور جو روٹی اور کیا کیا بولتے لوگ اپنے زبان میں مال سمجھ لیجیے, اردو کے اندر مال دولت, ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو بہرحال تو یہ ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کی, یاد رکھیں شریعت ہم کو حکم دیتی ہے اس کو حلال ڈھنگ سے کمایا جائے, صحیح طریقوں سے اس کو کمایا جائے, اور پھر یہ بھی گائیڈ لائنس دیتی ہے کہ اگر اس کو کمایا جاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ کمانے والے کے لیے بھی اور سماج کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا مال کے فتنے سے مراد مال فتنہ نہیں ہے, مالدار لوگ فتنہ نہیں ہے, بلکہ اس کا اگر استعمال صحیح ہوگا تو یہ اللہ کی نعمت ہے, استعمال صحیح ہوگا تو اس کو شکر گزاری میں اللہ کاؤنٹ کرے گا, اس کا اجر لکھ دیا جائے گا. اور اگر مال انسان نے کمایا اور کمانے میں لحاظ نہ رکھا تو مال بن گیا فتنہ. کمایا صحیح ڈھنگ سے, خرچ میں لحاظ نہیں رکھا, کہیں بھی خرچ کیا والا تمیز نہیں کیا, خرچ کرنا فتنہ ہوا. کمایا لیکن اس کو جو زکات واجب کی نہیں دیا تو خرچ نہ کرنا بڑا فتنہ اس کے لیے. کمایا لیکن جن کی ضرورتیں یا جن کی ذمہ داری آپ پہ دی ہے, والدین بچے, ان پہ خرچ نہیں کیا, بن گیا فتنہ. کمایا لیکن کنجوسی کی, جہاں حق تھا ان کو بھی نہیں دیا, بن گیا فتنہ. تو لہٰذا مال اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے, لیکن یہ فتنہ تب بن جاتا ہے جب اس کو شرعی طور سے کمایا نہیں جاتا ہے اور شرعی طور سے خرچ نہیں کیا جاتا ہے. دونوں ہی شکلوں میں پھر یہ فتنہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے یہ فتنہ شخصیت کے لیے بنتا ہے, یہ فتنہ سماج کے لیے بنتا ہے, یاد رکھیے. اور پورے کے پورے سماج جو اکثر آج کے دور میں کرپشن کی طرف جا رہے ہیں, برائی کی طرف جا رہے ہیں, خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اس کی صرف اور صرف ایک واحد سب سے بڑی وجہ مال ہے. آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ غریب ملک نے فلاں تماشا کر دیا, پورے ملک میں جو فساد, مطلب پورے زمین پہ فساد مچا دیا, لیکن مالدار ممالک کے فساد دیکھیے, مال کے ذریعے فساد کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے ذریعے, چونکہ مال کے ذریعے بنائی جا رہی ہے اس سے فساد کرے, اور کیا کچھ نہیں. تو لہٰذا مال اپنی ذات سے فتنہ نہیں, اس کو کمانا بلکہ ہر فرد پر لازم اور ضروری. یاد رکھیں انشاءاللہ بعد میں عنوان آئیں گا, ہم بے روزگار کیوں, محنت مشقت کی اہمیت, اس میں ساری تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی. تو بہرحال تو مال یاد رکھیے اپنی ذات سے فتنہ نہیں, اس کو حلال ڈھنگ سے کمایا جائے, حلال طریقے سے خرچ کیا جائے, نعمت, عظیم نعمت. اس کے ذریعے وہ بڑے کام کر سکتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, دو لوگوں کے جیسا ہونے کی خواہش کے علاوہ کسی اور کے جیسا ہونے کی خواہش نہ کرو. ہم خواہش کرتے ہیں کاش میں ایسا ہوتا, کاش میں ویسا ہوتا, تو دو لوگوں کے جیسا کاش کہہ سکتے ہیں, ایسا اگر میں ہوتا تو فلاں ہوتا. وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا فرمایا ایک شخص جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہو,
اور وہ اللہ کی رات میں دن اور رات خرچ کرتا ہے تو اس شخص کو دیکھ کر آپ ایسا سوچ سکتے کاش میں ایسا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا. ظاہر سے دیکھو برائی کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کاش میں ایسا ہوتا اور ایسا کرتا. اور دوسرا فرمایا اللہ نے کسی کو علم دیا ہے دین کا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی آپ کہہ سکتے کاش مجھے بھی ایسا علم ہوتا نا تو میں بھی ایسا ہوتا. تو دو لوگوں کے جیسا ہونے کی خواہش ہم کر سکتے. ظاہر سی بات ہے مال فتنہ نہیں ہے, اس کے ذریعے فتنے ہوتے ہیں. یہ تو مالدار انسان جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے جیسا ہونے کی خواہش کر سکتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ننھے انس لائے گئے. جب لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی اور دعا دینے کے اندر یہ دعا بھی شامل تھی اللہ نے اس کو خوب مال دے. تو مال اپنی ذات سے فتنہ نہیں, اگر ہوتا تو نبی اپنے منہ سے کبھی دعا نہیں دیتے اس کو, ٹھیک ہے. تو لہٰذا مال کا استعمال اگر صحیح ہو تو الحمدللہ نعمت. کمایا صحیح ڈھنگ سے گیا, خرچ صحیح جگہ کیا گیا, نعمت ہوا. کمایا غلط ڈھنگ سے کیا گیا یا کمایا صحیح جگہ سے کیا گیا, غلط ڈھنگ سے خرچ کیا تو بھی زحمت ہوا. کمایا غلط ڈھنگ سے کیا گیا, کمائی غلط ڈھنگ سے کی گئی اور خرچ بھی غلط کیا گیا, زحمت پر زحمت, برائی پر اور برائی آ گئی, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے ٹاپک کی طرف جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے مال فتنہ ہے تو اب کمانا نہیں, جو کچھ کمایا وہ بھی خرچ کر دینا. یہ وہ سینس میں نہیں یاد رکھے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت یاد رکھے, ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی جرم ہوتے ہیں آج, جتنے بھی فتنے اور فساد ہو رہے تقریباً کہیں نہ کہیں سب کا بیس مال ہے. لوگ لوگوں کے پاس چوری کر رہے ہیں, بیس مال ہے. ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, بنیاد مال ہے. لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کس وجہ سے, آپ کو آپ کا مال ہڑپنے کے لیے. لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں, کیوں, اپنا مال بیچنے کے لیے. تو گویا مال یاد رکھیے دنیا میں ایک بڑے فتنوں کا باعث بنا, یاد رکھیے, کیونکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے جب شرعی حدود کو چھوڑ دیا, حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا, تو مال پورے کے پورے سماج کے لیے آج یاد رکھیے ایک فتنہ جو ہے بن چکا ہے. یاد رکھیے. اب آئیے اپنے عنوان کی طرف پڑھتے ہیں کہ مال فتنہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں فتنہ ہو, اور مال کے بارے عموماً ان جنرل کچھ باتیں آخر میں انشاءاللہ جس میں رکھوں گا. اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف بڑھوں, ایک اس کو ہم کہتے ہیں ایک باٹم لائن جس کو بولتے ہیں, ایک بنیادی اگر بات بول دوں جو پورے لیکچر کا جسٹ ہے وہ یہ ہے, یاد رکھیے کہ مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں. یہاں سے ہم بات کو شروع کریں گے, یہ بالکل جسٹ ہے پورے لیکچر. مال ایک نعمت اللہ کی, لیکن اس نعمت کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو. تو مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے, کیونکہ غریب کے پاس مال نہیں ہے تو خرچ بھی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کی نجات اس پہ تو ڈیپینڈ نہیں ہے. لیکن مالدار ہے تو اس کی نجات تو خرچ پر ہی ڈیپینڈ ہے. یاد رکھیں تو مالدار کی نجات بغیر خرچ کے نہیں, یاد رکھیے باٹم لائن. تو لہٰذا اگر کسی کو اللہ مال دے تو سیدھے سے اور الٹے سے, مطلب دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے وہ خرچ کرتا رہے اللہ کی راہ میں, تو یہ اس کی نجات کا باعث اور انشاءاللہ ذریعہ بن جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن کو پہلے ہی کر دی تھی کہ مال فتنہ ہونے والا ہے, اور اس امت کے لیے تو یہ خاص فتنہ ہے, یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ فرما رکھا, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے, ہر امت کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو ہر نیشن جتنی امتیں گزری ہے سب کا ایک فتنہ رہا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے, یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یاد رکھیے, اشارتاً یہ کہا, یا جس کو ہم کہیں گے اس بات کو واضح کیا کہ ہم کو دنیا کے اندر مبتلا نہیں ہو جانا ہے, اس کی آرائشوں میں, اس کی نعمتوں میں نہیں لگ جانا ہے. اور بخاری کی روایت میں یہ فرمایا, اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ محتاج ہو جائے, محتاج سمجھے نا, پیسے وغیرہ کی کمی ہو جائے, دنیا کی کمی ہو جائے, تو آپ فرما رہے ہیں میں اس سے نہیں ڈرتا کہ امت کو نقصان ہوگا اس چیز سے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں, بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائیں گی, اللہ دنیا تم پر کھول دے گا. پھر فرماتے کہتے کر دی جائیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی, پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے, پھر تم دنیا کو اپنا مقصد اور ہدف, ٹارگٹ سمجھ لو گے, ایم سمجھ لو گے, اور پھر ایک دوسرے سے اس میں آگے بڑھنے لگو گے. پھر فرمایا بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ گے تو وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسا پچھلی قوموں کو اس نے ہلاک کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ مجھے ڈر ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو, اس کی کمی ہو, تو مجھے کوئی ڈر نہیں امت سے, امت اس کی وجہ سے بگاڑ میں نہیں جائیں گے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا اللہ تعالیٰ کھول دیں گا, اور جب دنیا کھول دیں گا تو تم ایک دوسرے سے دنیا میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگوں گے. اور جیسے اس مالوں نے اور دنیا کی چاہت نے پچھلی امتوں کو برباد کیا ہے, اس امت کو بھی یہ مال کی چاہت دین کے اوپر, یاد رکھیں, غلط طریقے سے یہ اس امت کو بھی برباد کر دینے والی ہے. تو پتہ چلا پچھلی قومیں بھی مال کی وجہ سے برباد ہوئی, یاد رکھیں. یہ امت بھی مال کی کمی سے امت کو اللہ کے رسول کو ڈر نہیں تھا, زیادتی سے ڈر تھا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عموماً, یاد رکھیں, جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تقریباً لوگ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مال کی کمی, مہنگائی بڑھ گئی, فلاں ہو گیا, لیکن الحمدللہ اتنی مہنگائی میں بھی ہر وہ چیز جو پہلے نہیں خریدی تھی اب خریدی جا رہی ہے, لی جا رہی ہے, بیچی جا رہی ہے, بنائی جا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے نا. ابھی حالات دیکھیے, کوئی بھی بولیں گے پہلے تو اتنا سستا تھا, فلاں چیز اتنی تھی, ٹھیک ہے چیزیں تو مہنگی ہوئی, لیکن کیا اس کا استعمال رکا, بڑھتے جا رہا ہے. تو پتہ چلا مال بڑھ رہا ہے, مال کا استعمال بڑھ رہا ہے, اور لوگ غریبی کی سطح سے نکل کر تقریباً مالداری کی طرف جا رہے ہیں.
تو مال کا فتنے سے مراد جس کے پاس بھی پیسہ ہے اس کے لیے یاد رکھیے صحیح استعمال کرنا بے حد ضروری، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا اور حدیث میں فرمایا اس طرح سے الفاظ ہے، اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ زمین کی برکتیں نعمتیں تم امت مسلمہ پر کھول دے گا۔ اور پھر آپ نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی پھر دوسری بات بیان کی، مطلب دنیا تم پر کھول دی جائیں گی اور اللہ کے رسول نعمتوں کو پھر ایک کے بعد ایک گنوانے لگے۔ راوی نے اس کو حدیث کے اندر گنوایا نہیں، کیا کیا گنوایا۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں کہ صحابی میں سے یا لوگوں میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مال و دولت کھول دے گا تو کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات میں خاموش ہو، صحابہ کو لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ خاموش رہے تھوڑی دیر۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے وہ شخص جو مجھے کچھ پوچھ رہا تھا، ابھی ایک سوال، تو بتایا گیا یہ شخص یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا کہ مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی، مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی۔ پھر آگے فرمایا بھلائی سے تو بھلائی پیدا ہوتی ہے، مطلب مال و دولت سے بھلائی نہیں بلکہ بھلائی سے بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ آپ نے مثال کا مفہوم یہ، جو کہ بہت لمبی مثال ہے حدیث کے اندر، مثال کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش ہوتی تو گھاس اگ جاتی ہے، جب گھاس اگ جاتی ہے تو جانور جاتا اتنا کھا لیتا ہے کہ بیمار ہو جاتا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا، لیکن وہ جانور جب بارش ہوتی اور گھاس اگ جاتی ہے تھوڑا کھاتا ہے، پھر دھوپ میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو ہضم کرتا ہے، پھر پیشاب پیخانے کے ذریعے نکال دیتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کھاتا ہے، وہ بیمار نہیں ہوتا اس سے۔ تو مال کی مثال ایسی آپ نے فرمائی، مطلب خیر سے خیر نہیں آتا ہے، مطلب یہ کہ گھاس اگ گئی ہے، مال و دولت عام ہو جائیں گی، جو اس کو استعمال کریں گا اور جس کو کہیں گے غلط استعمال کریں گا، تو جیسا جانور کو زیادہ گھاس ہلاک کر دیتی ہے، زیادہ مال ایک انسان کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اور جیسے ایک جانور کم کھا کر پھر دھوپ لے کر کھانا ہضم کر کے پیشاب پیخانہ کر کے اس کو ختم کرتا ہے، پھر تھوڑا کھاتا ہے، اگر ایسا ایک انسان کرے گا تو وہ نجات پالے گا، وہ فائدے میں رہیں گا، یاد رکھیے، باقی لوگ فائدے میں نہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ وہ یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو پھر وہ بچ جائیں گا۔ مطلب یہ کہ جیسے جانور کھا رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، پھر کھا رہا ہے تو اس کا ہضم بھی اچھا رہے گا، جانور بھی اچھا رہے گا، مال آ رہا ہے، خرچ کیا جا رہا ہے، صحیح جگہ خرچ کیا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، تو اس کا فساد نہیں ہوگا، یہ اس کا مفہوم ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے کیونکہ مالداری کی بات ہو رہی ہے تو میں جس کو کہیں گے سپر رچ پرسن کا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں، جو انہوں نے جو ہے شیئر کیا، جو صحیح بخاری میں واقعہ لکھا گیا ہے۔ سپر رچ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ میں جس شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ صرف مالدار نہیں تھے، وہ ملینر بھی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے بلینر تھے، ملٹی بلینر تو کہتے ہیں، مطلب بلینس آف روپیز ان کے پاس تھا، جس کے تعلق سے آج کے دور میں جو ہے لوگوں نے جو حساب اور کتاب کیا کہ کتنا سونا تھا ان کے پاس، کتنی چاندی تھی، کتنی زمینات تھے، کتنا غلہ تھا، تو آج کے دور میں ایسٹیمیٹڈ ان کی جو مالداری تھی وہ تھی 600 to 750 بلین ڈالر، مطلب جس کو کہیں گے 0.6 to 0.75 ٹریلین ڈالر، بہت پیسہ ہوتا ہے۔ تو افریقہ کے کئی ممالک کے کئی ملا بھی دے تو اس کی اکنامی اتنی بڑی نہیں ہے، تو یہ ایک واحد شخص کے بعد اتنا مالدار تھا یا اتنے وہ مالدار تھے، ان کا ایکسپیرینس شیئر کرا جو انہوں نے شیئر کیا ہے، اور ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت مالدار صحابی تھے، مطلب صحابہ مالدار بہت تھے، یاد رکھیے غریب بھی تھے، لیکن مالدار صحابی کی بھی فہرست بنائی جاتی ہے، جس میں عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ سارے فہرست اس کو کہیں گے ٹاپ موسٹ لیول کے صحابہ جو مالداری میں، یہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں، یہ ان کے بیٹے اور کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز جو ہے کھانا لگایا گیا، آپ کو کھانا دیا گیا، تو کہنے لگے کھانا کھاتے مصعب بن عمیر جنگ جو احد میں شہید ہو گئے وہ مجھ سے زیادہ بہتر، کھانے کے وقت ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا دیا گیا، کہہ رہے مصعب بن عمیر مجھ سے زیادہ جو ہے آپ فرما رہے جو ہے جنگ جو احد میں شامل ہوئے اور شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، اپنے اسلام کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے، مجھ سے بہتر تھے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو ایک چادر نصیب، روایت میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑا تھا کپڑے کا، سر پہ ڈالتے تو پیر کھلے رہ جاتے تھے، پیر کی طرف کھینچ دیتے تو سر کھل جاتا، تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیسے دفن کرے، تو کہا کہ سر ڈھک دو اور پیروں پہ گھاس رکھ دو، سر ڈھک دے گا، پیر پہ گھاس ڈال دی، اور یہ بھی بہت مالدار انسان تھے، یاد رکھیے واقعے کا وقت نہیں، بہت مالدار، یہ کہہ رہے کہ مجھ سے بہتر تھے، اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کو پورا کفن بھی چادر نہیں ملی۔ پھر کہتے آگے بڑھ کر کہ حمزہ بھی اسی طرح شہید ہوئے اور حمزہ کو بھی مکمل کفن نہیں ملا، یاد رکھ۔ پھر اس کے بعد آپ کہنے لگے کہ نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کو بھی کفن میں صرف ایک چادر، مطلب 3 چادر ہونا چاہیے، 3 کپڑا، تو ایک ہی چادر میسر ہوئی۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش اور آرام کا سامان ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے
اور یہ کہہ کر آپ نے خوب رویا کہ کہیں عیش و آرام کا سامان ہم کو دنیا میں اللہ نہ دے دے اور آخرت ہماری کہیں سے برباد نہ ہو جائے، اور یہ کہہ کر آپ خوب روئے، حالانکہ آپ خوب مالدار تھے، مطلب حد سے زیادہ آپ کے پاس مال و دولت تھا، لیکن آپ ڈرتے تھے کہیں مال و دولت غالب نہ جائے، کہیں اس کا فتنہ مجھ پہ غالب نہ جائے، کہیں اس کی وجہ سے میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور اپنی آخرت کو برباد کر دوں، حالانکہ مجھ سے افضل لوگ دنیا میں تھے اور وہ اتنی غربت کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ایک جس کو کہیں گے ایکسپیرینس تھا، ایک بہت مالدار انسان کا میں نے چاہا آپ کے سامنے رکھوں مال کے تعلق سے۔ اب آئیے مال جو ہے کیسے فتنہ بنتا ہے، یقین کی حالات میں فتنہ بن سکتا ہے، بہت مختصر ہم لیں گے کیونکہ بعد میں کچھ جنرل باتیں بھی اس کے اندر آئیں گی مال کے تعلق سے۔ تو مال کب کب فتنہ بن جاتا ہے، چند باتیں یا چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے۔ سب سے پہلے مال فتنہ کب بنتا ہے اور کن لوگوں کے لیے بنتا ہے؟ جب مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول محبت سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، مال فتنہ بن جاتا ہے۔ مال کی محبت دلوں میں اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ پہلے مال کا خیال آتا ہے پھر دین و ایمان کا خیال آتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر میں نے یہ پروڈکٹ بنا دیا، اب پبلک میں بیچنا ہے، ارے بھائی پروڈکٹ لیکن حلال نہیں ہے، بعد میں سوچیں گے نا، پہلے بیچو۔ تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بعد میں، پہلے مال پیسہ آنے دو، پہلے بعد میں ساری چیزیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے، کون مرتا ہے، کون جیتا ہے، پہلے پیسہ آنا چاہیے۔ تو جس نے پیسے کو اپنا معبود بنا لیا، عام زبان میں کہوں گا، پیسے کو کتاب و سنت پہ مقدم رکھا، مطلب قرآن و حدیث سے مقدم رکھا، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اس سے کی کہ اس کے مطابق ساری چیزیں جو یہ جس کے ذریعے آئیں گا اس کے ذریعے ہم کام کریں گے، یہ جس سے دور ہو رہا ہم بھی وہ کام کو چھوڑ دیں گے، پیسہ جو بولیں گا وہ کریں گے، پیسہ جہاں سے آئیں گا وہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے یہ سب سے پہلا یا سب سے پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے مال فتنہ بن جاتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ مال کی محبت دلوں میں ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے دلوں میں یاد رکھیے آج مال کی محبت سب سے افضل محبت ہے۔ ارے بھائی فلاں چیز آپ کر رہے ہو لیکن وہ زمین صحیح نہیں ہے، وہ فلاں کا حق تھا، وہ یہ کی گئی نہیں، وہ سب جانے دو، اس سے فلاں ہو رہا ہے نا تو مجھے کرنا ہے۔ ارے آپ جو وہاں سے وہ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کا حق نہیں، آپ کیسے لے رہے، بس پیسہ آ رہا ہے نا تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں، اس بہنوں کا حق جا رہا ہے یا میری پھوپھیوں کا اب تک حق نہیں ملا وراثت، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ دولت میرے پاس آنا چاہیے، تو بس یہ میرے لیے کافی ہے، باقی سب دیکھا جائے، سمجھے آپ؟ تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے زیادہ آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ مال کو دے رہے ہیں۔ تو یہ مال پھر ہو گیا سب سے پہلی وجہ کہ فتنہ بن گیا۔ تو مال فتنہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو مال کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہتے ہیں، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ منہ سے اس کو مسلمان بولے گا کہ میں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ مال کو چاہتا ہوں، لیکن پریکٹیکلی اپنے عمل سے انسان شو کرتا ہے کہ میں زیادہ چاہتا ہوں۔ آپ سمجھے، مطلب آدمی بولتا نہیں، اس کی مثال میں دے سکتا ہوں، آپ نے کسی کو ادھار دیا، آپ مانگنے گئے اور اس کو دینا نہیں ہے، لیکن وہ بولنا بھی نہیں چاہتا، تو کیا بولتا آپ سب کو بتائیں، ارے انشاءاللہ دے دوں گا نا، کہا جا رہے وقت کر، لیکن سالوں سال سے بھی بول رہا ہے اس کو دینا نہیں ہے، لیکن یہاں مجھ سے بولتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی کیسے نہیں دیں گے آپ کا پیسہ، اتنا حق حلال کا آپ نے کمایا، دینا ہی ہے۔ پتا چلا 50 لوگ آ کے اس سے مانگتے اور 50 کو یہی بولتا ہے، تو دینا نہیں ہے، تو یہاں بولتا نہیں ہے۔ تو کوئی مسلمان نہیں کہے گا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے نعوذ باللہ زیادہ محبت، مال کی محبت ہے، لیکن پریکٹیکلی عمل سے پتا چلتا ہے اتنی زیادہ گھر کر گئی ہے کہ زکات نکالنے کو مشکل نظر آ رہا ہے۔ زکات تو مال کا سب سے پہلا حق، یاد رکھیے، واجب اور فرض، یہ مالی عبادت ہے، یاد رکھیے، صدقات اس کے بعد نفلی عبادت ہے، یاد رکھیے، لیکن وہ بھی نکالنا مشکل جا رہا ہے، یاد رکھیے، اس کو بھی ہیلے اور بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، یاد رکھیے، اور عجیب و غریب چیزیں بہرحال ہو رہی ہے۔ تو یہ مال ایسے شخص کے لیے پھر فتنہ بن جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے جو شروعات میں آیت تلاوت کی یہی فرمایا، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک فتنہ ہے۔ تو اللہ اس کے رسول سے زیادہ مال کی محبت دلوں میں آج کل ہمارے ہو گئی، یاد رکھیے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی دے دی جائے، اس میں اللہ کے رسول مال کی محبت بتا رہے ہیں کیسی ہوتی ہے، وہ کیسا گھر کر لیتی ہے اور کتنی عجیب ہوتی ہے۔ اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو تب بھی وہ دوسری وادی کی خواہش کرے، فرماتے ہیں، اور اس کا منہ مٹی بھریں گی، اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں ہی پر رجوع فرماتا۔ تو یہاں آپ نے فرمایا کہ جب ابن آدم کو ایک وادی مل جائیں گی تو وہ خواہش کریں گے کاش کی دوسری وادی ہو جائے، اور یہ آدمی فیل کر سکتا ہے میں نے فلاں ٹارگٹ سیٹ کیا تو اپنے لائف میں اتنا اچیو کروں گا، وہ ہو گیا تو اب اس سے ڈبل کر لیتا، وہ ڈبل ہو گیا اس کو ڈبل کرتے چلے جاتا ہوں، ہے نا، تو فلاں چیز فلاں، یہ خواہش کبھی ہوتی نہیں اللہ کے ساتھ۔ ہمارے خبر کی مٹی جو منہ میں جائیں گی نا بس تبھی اس کی خواہشات ختم۔ تو پتہ چلا مال کی خواہش ہماری فطرت میں ہے اور وہ بہت شدید ہو جاتی ہے، لہٰذا کس کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا؟ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو ہم کنٹرول کرے، نفس کو دبائے، مال کے پیچھے پڑھ کر اللہ رسول کی تعلیمات کو ہم کہیں چھوڑ تو نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ دوسری روایت صحیح مسلم کی یہ بھی یاد رکھیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوان ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ بوڑھے آدمی کا دل بھی دو چیزوں کی محبت میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں دو چیزیں کون کون سی؟ آپ فرماتے ہیں زندگی کی چاہت اور مال کی چاہت، یہ دونوں چیزوں پہ وہ جوان ہو جاتا ہے۔
مطلب ایک آدمی بوڑھا ہو جائے تب بھی دو چیزوں کی اس کی خواہش ہمیشہ جوان رہتی ہے، ایک کی مال کماتا جاؤں اور میری جوانی واپس آ جائے، عمر پیچھے چل جائے یا عمر رک جائے، یہ دو خواہشیں اس کے اندر تب بھی رہتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ خواہش ہمارے دل میں ہوتی ہے، مال کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہم کو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو لمٹ میں لانا ہے، اس کی حق ادا کرنا ہے، اس کے ذریعے اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہے، نہ کہ اس کے ذریعے ہلاکت میں ڈالنا۔ یاد رکھیے اس بات کو ہم سمجھے تو پہلی چیز اللہ اس کے رسول سے زیادہ مال سے محبت کرنا ہلاکت کا باعث۔ دوسرا یاد رکھیے ہلاکت کا باعث مال کب بنتا ہے، وہ یہ یاد رکھیے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانا۔ الحمدللہ اس پہ ایک پورا ٹاپک ہم نے رکھا ہے، حرام مال جس کو حلال سمجھ کے کمایا جا رہا ہے۔ بہرحال تو حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کو کمانا، یہ مال بھی فتنے کا باعث ہے، ہلاکت کا باعث۔ مطلب انسان ارن کر رہا ہے لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، وہ کوئی چیز سوچنا نہیں، بس آ رہا ہے تو آنے دو۔ اس معاملے میں کوئی سوچ وچار کرنے، جیسا بھی آ رہا ہے، چوری کے ذریعے آ رہا ہے، لوٹ کھسوٹ کے ذریعے آ رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے آ رہا ہے، رشوت خوری کے ذریعے آ رہا ہے، غلط مال بیچ کر آ رہا ہے، دھوکہ دے کر آ رہا ہے، جھوٹ بول کر آ رہا ہے، اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر آ رہا ہے، بس پیسہ آ رہا ہے نا، پھر اس کو آنے دو۔ بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے کہ مال کو حاصل کرنا یہ فتنہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ اور اکثر ہمارے یاد رکھیے محنتیں ہو رہی ہے لیکن رانگ ڈائریکشن میں۔ میں آپ کو اگر ایک سوال کروں کہ ایک دروازہ جس پہ پل لکھا ہوا ہے کھینچو اور اس کو پوری رات بھی پش کریں گے تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بات کو سمجھنا ضروری یاد رکھیے، حرام حرام ہے، محنت کرنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے بولاتا ہے حرام ہے تو کیا بولتا ہے محنت کریں اس کے لیے، تو شراب بنانے والا بھی دن رات محنت کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا، تو کیا وہ محنت جائز ہے؟ اس نے غلط جگہ محنت، اس لیے وہ محنت کا اس کو فائدہ نہیں ملے گا بلکہ محنت اس کو نقصان کا دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث بنے۔ تو لہٰذا حلال اور حرام کی تمیز ہم بھی سیکھیں، حلال حرام کی تمیز اپنے بچوں کو سکھائیں، حلال حرام کی تمیز ہر کسی کو ہونا چاہیے، یاد رکھیے، تاکہ حرام کے سے ہم بچے۔ حرام کا لقمہ یا حرام کمائی بہت نقصان کرتی ہے، ایک تو فتنہ تو بن جاتی ہے اور اتنا نقصان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص ہے اور وہ گم گیا، کچھ نہیں اس کے پاس، مطلب آدمی کی حالت کیا ہوگی، اور اس کے سر کے بالوں میں اور داڑھی میں سب دھول بھر گئی، پاکستان میں دھول بہت اڑتی ہے، دھول بھر گئی، پراگندہ اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر یا رب دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے، مطلب مدد کی گہار لگاتا ہے کہ میری مدد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مدد کیسے کروں، میں اس کی مدد کیسے کروں، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، کیونکہ کمایا حرام، پھر کھایا بھی حرام اور پیا بھی حرام اور پہنا بھی حرام، تو میں کیسے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیں حرام کمائی۔ دیکھیں خیر حرام کمائی کے نقصانات کیا تو ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم مال کے فتنے میں جب مبتلا ہوتے ہیں، جب حلال اور حرام کی تمیز ہم چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے مال حاصل کیا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے۔ ایک زمانہ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکٹ کر چکے تھے کہ آدمی کیسے کمائے گا، وہ اس کی تمیز نہیں کرے گا، چاہے حلال سے آؤ حرام سے آؤ، اصل چیز ہوگی مال آتا رہے، پیسہ ڈراپ ان ہوتا رہے، اکاؤنٹ فل ہوتا رہے، بس۔ اور یہی مال کی ہوڑ نے آج اکثر لوگوں کو انسانیت کے قتل کرنے پر، ان کو برباد کرنے پہ آمادہ کیا۔ کتنی ایسے ذرائع جو حرام ہے لیکن وہ مسلمانوں میں اس کو بیچا جا رہا ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کو کھایا جا رہا ہے، اس کو پیا جا رہا ہے، اور کرنے والے کو نصیحت کر دو کہتا نہیں میں پیسے آ رہا نا، جب تک چیزیں چلنے دو، بعد میں دیکھا جائیں گے۔ یا پھر ایک غلط سوچ کا ازالہ بھی کرتا ہوں، یہ ہے کہ اگر میری انکم حرام ہے اور میں اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کروں تو وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے حرام کو پسند ہی نہیں کرتا، حرام صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا کچھ لوگوں کی تھاٹ ہوتی ہے نا تو رشوت لے لوں گا تو ادھر صدقہ بھی کر دوں گا، رشوت لینا ہی حرام ہے، صدقہ بعد میں دیکھا جائے گا کیونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حرام طریقے سے کیا گیا تھا۔ یہ بات سمجھنا ضروری یاد ہے۔ یہ دو شخص تھے، آگے انار لے کر ایک شخص جا رہا تھا، تو ایک شخص نے کیا کیا، انار کی ٹوکری میں سے انار اٹھا لیا، اور دوسرے شخص نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے، آپ نے انار اٹھا لیا، تو کہا ارے دیکھو ابھی کیا کرتا ہوں۔ اچھا کیا کرتے، آگے جا کے اس نے فقیر کو دیا اور کہا دیکھو یہ فقیر کے انار لے کر کھا سکتا تھا نہیں نا، تو میں نے اس کی مدد کی۔ لیکن انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے تم نے اس کی مدد کی، لیکن پہلا جو کام کیا چوری، وہ تو حرام ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں ٹھیک ہے حرام تو ہے لیکن اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے، مسجد تعمیر کر دیں گے۔ کیسا ہوگی مسجد تعمیر، کیسے آپ کسی یتیم اور غریب کو پیسہ دے سکتے، وہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس کو تو اس کا فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کا جو ہے صدقہ قبول۔ تو لہٰذا حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانا، یہی مال یاد رکھیے میرے اور آپ کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے مال یاد رکھیے جو ہلاکت کا باعث بنتا ہے، جو فتنہ بنتا ہے، اس میں تیسری شکل یاد رکھیے فضول خرچی کرنا۔ ٹھیک ہے ایک انسان نے حلال ڈھنگ سے کمایا، رائٹ سورسز سے اس نے ارن کیا، لیکن اسپینڈنگ، ہم مسلمانوں میں سے میں یہ تو نہیں کہوں گے اکثر لوگ حرام کماتے ہیں، الحمدللہ امت بہت سوچ سمجھ کے کماتی ہے، لیکن آج جو جگہ خرچ ہو رہا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے خرچ ہو رہا ہے۔ یہاں تو اسپینڈنگ میں تو حرام میں ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں نے بہت محنت سے ارن کیا، محنت سے کمایا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن خرچ میں ہم بالکل نہیں سوچ رہے۔ قلیل تعداد جو حرام کما رہی ہے
حلال اور حرام دونوں جگہ خرچ کرے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو الحمدللہ حلال ہی کما رہی ہے، لیکن خرچ میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، جیسا حلال کمانا ضروری ہے ویسے حلال خرچ کرنا بھی۔ تو آج خرچ صحیح جگہ نہیں کیا جا رہا ہے، عام زبان میں فضول خرچی میں ڈالا جا رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں یاد رکھیے کن جگہوں پر مال کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ مال میرے آپ کے لیے یاد رکھیے ہلاکت کا باعث بن جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، بیجا خرچ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بیجا خرچ کرنا، اسراف کرنا شریعتاً حرام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی مال فتنہ بن جاتا ہے جو الحمدللہ ارننگ تو حلال جگہ سے کر رہے ہیں، لیکن اسپینڈ کے اندر، خرچ کرنے کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھ رہے ہیں، اور جہاں چاہے وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ میں تو اتنی مثالیں اس کی آج دے سکتا ہوں، بس جہاں چاہے من مانے ڈھنگ سے خرچ کر رہے ہیں، مطلب جس کو میں کہوں گا جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ فضول خرچی تو تب ہوں گی جب ہے اور خرچ کر رہے ہیں، حال یہ ہے جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ ادھار لے لیا اور خرچ کر رہے ہیں، وہ کریڈٹ کارڈ سے لے لیے، اب وہ خرچ کرتے وقت بہت اچھا لگتا ہے، اس میں جو کچھ جیب سے تو کچھ جاتا نہیں، بوٹی کوڑی دیتے وقت تو اصل نوٹیں لگتی جو اندر ڈالنا پڑتی لے جا کے مشین میں یا بینک میں جمع کرنا پڑتی، تب پھر خلائی کھل جاتی، پھر ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ پہ، دوسرے کارڈ کا تیسرے کارڈ سے پیمنٹ چل رہا ہے، اس کا نکال کے اس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ سب تماشا چل رہا ہے پورے ماحول میں۔ کیوں؟ فضول خرچی، اسراف، غلط جگہ خرچ کرنا، حرام چیزوں پہ خرچ کرنا، کبھی پر حلال چیزوں پہ خرچ کرنا، لیکن اتنا انلمیٹڈ خرچ کرنا وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے ادھر۔ اور فضول خرچی میں ہم میں سے کوئی بھی آج بچا نہیں ہے، اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ادھر جہاں خرچ کرنا ہے وہ محتاج کبھی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، اللہ نے جو مالداروں کے دولت میں ہمارا بھی حق رکھا ہے اس میں سے مل جائے۔ اور ہم لوگوں کا حال یاد رکھیے کہ اسراف کر کر کے، پیسہ خرچ کر کر کے پریشان ہے، اور اس میں دوڑ بھی لگی ہے، سب کی دوڑ ہے نا، کیونکہ آپ نے خرچ کیا تو میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں، میں بھی تو اتنا ارن کرتا ہوں جتنا آپ کماتے ہیں، اور پھر میں بھی وہ کرنے کے چکر میں لگا۔ لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں آدمی نمازی ہے، نمازوں میں اتنا آگے، صدقہ کرتا ہے، صدقات میں اتنے آگے، تو میں بھی اس سے آگے جاؤں۔ وہاں میرا کوئی کمپٹیشن نہیں، میں اس سے کمپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرے ایریا سے باہر ہے۔ میرا کمپٹیشن ان سے، جس نے گاڑی پہ دوسری گاڑی تو میں بھی ایک گاڑی لوں، اور دوسری کی تیاری، گھر پہ دوسرا گھر بنایا تو میں بھی دوسرا گھر بناؤں گا، مالے پہ دوسرا مالا چڑھایا تو میں بھی ایک مالا چلاؤں گا۔ یہ میرا کمپٹیشن ہے، اور اس میں پھر کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا اس کی تمیز نہیں ہے، اگر صحیح جگہ سے آ رہا تو کہاں خرچ ہو رہا اس کی تمیز نہیں ہے، اور عجیب و غریب یاد رکھے دنیا میں لوگوں کا حال ہے۔ میں گزارش یہ کر سکتا ہوں، دیکھیے ایک تو وہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا اور وہ اپنے نفس پہ خرچ کرتا ہے، تو شریعت اس کو پکڑ نہیں کرتی، لیکن اس شخص کو میں نصیحت کروں گا اگر اس میں سے بھی وہ زیادہ اپنے اوپر نہ خرچ کرتے ہوئے ان مصارف پہ، ان جگہوں پہ خرچ کرے جہاں مستحقین اور لوگ ضرورت مند ہے، تو اس کے لیے سونے پر سہاگا ہے۔ ایک تو کمایا بھی حلال، خرچ بھی حلال کر رہا ہے، لیکن حلال خرچ میں سوچ رہا ہے کہ نہیں یہاں نہیں کرتا ہوں، اس کو دے دیتا ہوں، اس کا بیڑا پار کر دیتا ہوں، اس کی مدد کر دیتا ہوں، یہ چیز بنا دیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے انشاءاللہ، یہ کرتا ہوں، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے، یاد رکھے۔ لیکن ٹھیک ہے اس کے لیے جائز ہے، اگر وہ خرچ کرنا چاہے اپنے نفس پر تو وہ کر سکتا، لیکن دوسرا وہ انسان جو کما نہیں رہا ہے اتنا، پھر وہ ادھار لے کر ہی کام کرتا ہے، تو یہ مال تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ فلاں شخص نے کیا تو میں کر رہا ہوں، دیکھیے اس کی انکم الگ ہے، وہ اللہ نے اس کو مال و دولت دے رکھا ہے، وہ جہاں یہاں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں بن مٹی کئی جگہ خرچ کرتا ہے، تم ایسا اس کے ساتھ کمپیٹ کری کیوں رہے ہو؟ ابھی ایک نیا فلسفہ چلا ہے، فلسفی چلی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو برابر بنا دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا نا، یہ مسئلے ہی نہیں ہوتے تھے، غربت اور مالداری اور فلاں اور فلاں۔ تو آئیے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو برابر بنا دیتا، کچھ لوگ کبھی کرتے نعوذ باللہ کوستے ہوئے تقدیر کو، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ تو اگر سب کو برابر بنا دیتا کیا دنیا میں حال ہوتا؟ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ بہت پہلے جب میں چھوٹا تھا تو ایک کارٹون میں نے دیکھا، اس کارٹون کی مثال دیتا ہوں، اس میں ایک اچھا واقعہ بتایا۔ اس میں ایک جن رہتا ہے، کارٹون ہے میرا، جن رہتا اور جن کے ساتھ اس کا ایک دوست رہتا طوطا۔ اب ہوتا یہ کہ وہ جن اور طوطا اچھے دوست رہتے تھے۔ ایک بار طوطا بولتا تیری جو طاقت ہے اتنی زیادہ ہے، اگر میرے پاس ہوتی نا تو میں تو فلاں 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 کر دیتا ہوں۔ جن احساس کمتری میں آ جاتا ہے اور اپنی طاقتیں تھوڑی ایک دن کے لیے طوطے کو دے دیتا ہے، جاؤ جو کرنا ہے تو۔ اب طوطے میاں نکلتے ہیں اور بس جادو کی چھڑی، لوگ آتے ہیں پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے، اتنا پیسہ کیوں بولتے شہر میں پیسہ برس جائے تو ہیرے برس رہے، موتی برس رہے، پیسے برس رہے، لوگ اس کو لوٹ رہے۔ اب یہ ہو گیا تھوڑے دن، ایک دو گھنٹے بعد ایک آدمی آتا بیمار رہتا ہے، بھائی میرے گھر میں بیمار ہے، کوئی اس کو اٹھا کے لے کے چلو۔ تو دوسرا بولتا میں بھی تو تیرے اتنا مالدار ہوں، ہر آدمی ایسا پیسے ہاتھ میں سونا چاندی ہیرے لے کے گھوم رہا ہے ایک کپڑا خریدنے، لیکن وہ بڑا دو لاؤ ایسے پر، کیونکہ کیا ہو گیا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا، پیسے کے عام ہونے سے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی، معلوم اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس سے دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ سسٹم دنیا کا چلیں گے نہیں جب تک مالدار اور غریبی والا سسٹم نہیں چلے گا۔ یہ اللہ نے اپنے حکمت سے بنایا ہے، غریب کو غریب اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بنایا، اور مالدار کو مالدار اس کے نیکی کی وجہ سے نہیں بنایا، دونوں کو ایک دوسرے کے ٹیسٹ بنایا۔ مالدار سے غریبوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے، غریبوں سے مالدار کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔
रहा है, ये उसकी टेस्टिंग है। ये सब मालदार हो गए तो फिर उसके बाद पूरे शहर के लोग जमा होते, तोते को इतना मारते और उसको बोलते वापस जिसके पास सलाहियत थी जिन की उसको दे दो, और जिन फिर उसको वापस की सलाहियत मिल जाती है। तो गोया ऐसा हो ही नहीं सकता है दुनिया। तो अब असल चीज तो याद रखिए, खर्च रिक्वेस्ट करूंगा खर्च को अल्लाह ने दिया भी है तो एहतियात करके अपने लिमिट में रहकर आसपास के हालात को देखते हुए ज्यादा उस पर खर्च करे। लेकिन जायज है, मैं इससे इनकार नहीं करूँ कि आप मालदार है तो आपके लिए खर्च करना जाए, लेकिन फजूल खर्ची से बचना बेहद जरूरी। अब फजूल खर्ची की बात है तो यहाँ ये बात ही बता दो, फजूल खर्ची का पैमाना सबके लिए बराबर नहीं होता। अगर आप पूछेंगे फैज भाई 100 रुपए खर्च करना फजूल खर्ची है कि होटल में जाके, किसी के लिए हाँ भी हो सकता है और किसी के लिए ना भी जवाब दे सकता है, क्योंकि फजूल खर्ची का पैमाना उसके इनकम पर और उसकी हैसियत पर डिपेंड है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मालदार इंसान 5 स्टार होटल में जाए 10,000 का खाना खाए, कभी कभार उसके लिए फजूल खर्ची नहीं हो सकती, सिंपल नहीं हो सकती। लेकिन वहीं मैं पूरी जिंदगी लगा दूं, इसकी टोपी उसके सर पे डालूं और फला करूं और फिर जाके वहां खाऊं, ये फजूल खर्ची में आ गया। तो आप कहा उसने भी 10,000 खर्च किया, मैंने भी 10,000 खर्च किया, मेरे 10,000 खर्च करने को फजूल खर्ची में काउंट कर रहे हैं आप, उसके 10,000 को जायज बोल रहे। अल्लाह ने इसको जो मालो दौलत दी थी उसके एतबार से खर्च कर रहा है। जैसे सहाबा में ऐसे सहाबा भी थे जिनकी महलात थे, ऐसे सहाबा भी थे जिनकी झोपड़ियां भी थी, ना इन्होंने उनको ताना मारा ना उन्होंने इनको कुछ बोला, दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। समझ रहा बात को? तो लिहाजा जिसके पास जो इनकम है उसकी वैसी एक्सपेंस रहेगा, वो मसला नहीं है। फजूल खर्ची याद रखिए, उसका पैमाना हर किसी से बदलेगा। तो आप समझ लीजिए आपके लिए क्या फजूल खर्ची होती है। जैसा सब कुछ लगा के मैं फला चीज लेना चाहता हूँ, एक गाड़ी, सब कुछ जिंदगी का लगा दिया उसकी क्या जरूरत है वो भी किसी और को बताने की, बड़ा अजीब है। फजूल खर्ची में हम लोग बहुत एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप नेकी में कॉम्पीट करें, सही जगह खर्च करने में कॉम्पीट करें। और यहाँ यहाँ कोई दूसरे कॉम्पीट करना भी नहीं चाहता। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आ गया एक मालदार हल्के में मैं रहता हूँ, समझो एलीट क्लास में, बहुत मालदार लोग शहर के रहते हैं, तो हालत याद रखिए कि मालदार होके भी हम सब गरीब हैं, मतलब उस हल्के के अंदर, क्योंकि हर किसी की नजर दूसरे के ऊपर है। खाली मालदारी असल क्या होती है मालूम आपको, ये बात भी बता दूं, मालदारी नफ्स की मालदारी होती है। आपने कहा अलगिना गिना नफ्स, दिल से मालदार होना चाहिए आदमी, पैसे से नहीं होता आदमी मालदार को भी, दिल से होता है। तो यहाँ मालदार तो हूँ, आप किसी के पास मैंने देख लिया कि कल तक ये किचन था, आज ये किचन है, वो किचन से अंदाजा होगा गाड़ी कौन सी, अब मैं लग गया ये गाड़ी हासिल कर। लेकिन मैंने कभी उसकी मस्जिदों की तामीर, मदारिस पे खर्च, यतीमों को देना, मिस्किनों की मदद करना, मुसाफिरों के लिए फलाह करना, बीमारों के लिए वो नहीं देखा। अब मैं लग गया इसके पीछे दौड़ने की मुझे भी ऐसा किचन हाथ में चाहिए, ये ब्रांड का हो, इसकी जरूरत नहीं। और फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, फजूल खर्ची की तरफ जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा में अक्सर लोग हलाल कमाते हैं, लेकिन फजूल खर्ची का पैमाना बहुत हो चुका है। याद रखिए इसके कई, जिसको कहते हैं मजहर, जिसको बोलते हैं जहाँ हम देख सकते हैं। याद रखिए मैं मिसालें दे सकता हूँ, हमारे लिबास, हमारे गाड़ी, हमारी शादी ब्याह, हमारे खामोखा के आउटिंग्स के खर्च इस लिमिट में और इस हद पे हो गए जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। अननेसेसरी चीजों को बस महीने 2 महीने 4 महीने साल भर में बदलना गैजेट्स को, इसलिए कि भाई नया गैजेट आ गया तो फिर कैसा होगा, पुराना तो पुराना ही हुआ ना, इतना पुराना। लोग कैसे नाम रखेंगे भाई, इतने बड़े सेट अभी तक जो है 15 नंबर का इस्तेमाल करे, 16 नंबर का आ गया, 17 की तैयारियां चालू है, हाँ इधर 25 लॉन्च हो गया, उधर 26 आने वाला है, तुम अभी भी जो है 22 इस्तेमाल कर रहे, कैसा हो सकता है। मॉडल देखते हैं सब एक दूसरे को, मैं तो अचीवमेंट के लिए इंतजार ही कर रहा है कि मेरा स्टेटस कब जाएगा कि मैं ये नंबर साल के हिसाब से एंड से, ये सब हो रहा है। फजूल खर्ची उसकी सब पैमाने हैं, उसके लिए सारी प्लानिंग है, उसके लिए सारी कोशिशें याद रखिए। और यहाँ हम कर रहे हैं, फिर उसने घर बनाया तो मुझे घर बनाना है। फजूल खर्ची से बचिए, याद रखिए बड़ी अहम चीजें याद रखिए। अल्लाह ताला ने कहा खाओ पियो और इसराफ मत करो। इसी तरह याद रखिए दूसरी जगह जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता कहता है, और रिश्तेदारों और मिस्किनों और मुसाफिरों को इनका हक दो और माल को बेजा खर्च ना करो, बेशक बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है और शैतान अपने रब का नाशुक्र है, तो लिहाजा बेजा खर्च करने से हमको मना किया गया। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं, एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इसने अर्ज किया कि मैं फकीर हूँ, मेरे वास्ते कुछ भी माल वगैरह मौजूद नहीं है और एक यतीम बच्चे की जो है मेरे ऊपर किफालत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फिर किफालत है, उसके पास अगर यतीम कुछ पैसा है तो उतना ले ले जितने की तुझे जरूरत है, याद रखिए, और उससे ज्यादा ना लेना, ठीक है, क्योंकि वो फजूल खर्ची में आ जाएंगे। मतलब जो हद है उतनी तुम ले लो, उससे ज्यादा नहीं लेना, वरना वो फजूल खर्ची में आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फजूल खर्ची से हमने देखा ये भी एक वजह माल फितना बन जाता है। चौथी चीज याद रखिए, माल खर्च ना करना और कंजूसी करना, ये भी माल का फितना। आपके पास माल दौलत है, एक है फजूल खर्च, स्पेंड ट्रिप, वो बर्बाद कर रहा है, माल जला रहा है, दूसरा है खर्च ही नहीं कर रहा है। और बखीली के अंदर खास तौर से ज़कात का ना देना, और बखीली के अंदर खास तौर से अल्लाह ने जिनके हक रखे वो नहीं रखना, ये बखीली है। एक इंसान अगर अपने माल की ज़कात निकालता है और अल्लाह ने जिनके हक रखा है देता है तो उसको आप कंजूस नहीं बोल सकते। फिर वो किफायत शायर है। इसके बाद किफायत शायरी और कंजूसी में थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, बहुत छोटी सी लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए इल्म नुजूम याद रखिए जादू की किस्म से किस्म। और हमने पिछली बार जो जादू की सीरीज के पार्ट देखे थे, जो कि इससे पहले 17th 18th उसके अंदर बहुत डिटेल में हमने देखा था, उसमें ये बात हमने देखी थी और सीखी थी। याद रखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म नुजूम जो है ये जादू का एक पार्ट है, जो जितना इसमें आगे बढ़ता है वो जादू में उतना आगे बढ़ जाता है। तो लिहाजा ये भी जादू की किस्म है और इसमें भी याद रखिए इंसान इसको करता है तो या तो कुफ्र करता है, या तो गुनाह कबीरा करता है, या तो शिर्क भी करता है। याद रखिए ये डिपेंड है वो किस अकीदे से काम कर रहा है, उस हिसाब से उसको उसका गुनाह मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्म नुजूम की 3 टाइप्स है।
علم نجوم کے 3 ٹائپ سے 2 حرام ہے اور 1 جائز. علم نجوم ٹھیک ہے، اس کے 3 ٹائپس ہوں گی، 3 اس کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے 2 حرام ہے اور 1 جائز ہے. وہ کیا آپ کو بتائیں گا. پہلی چیز یاد رکھیے جو ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ستارے از خود، یہ ستارے اپنے اندر خود از خود مؤثر ہوتے ہیں. مطلب ستارہ اپنے اندر خود پاورز رکھتا ہے، اپنے آپ میں خود اثردار ہوتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے از خود مؤثر ہوتے ہیں اور ان کے اثر سے زمین کے حوادث رونما ہوتے ہیں. زمین کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں حوادث سمجھتے ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ فلاں ہو رہا، وہ ستارہ آنے سے زمین کے اندر فلاں ہو رہا، لوگ مر رہے، فلاں یہ ہو رہا، حوادث رونما ہوتا ہے. ایسا سمجھنا ان کی عبادت کے مترادف ہے. ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے تو ایکویلنٹ ٹو اس کی عبادت ہے، اس کی پرستش ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے، سمجھ رہا بات بتا رہا. اہل علم کا اجماع ہے کہ ایسا عقیدہ کفر اور قوم ابراہیم کے شرک جیسا بڑا شرک ہے. ایسا عقیدہ رکھنے پہ لوگوں کا اجماع ہے علماء کا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. یاد رکھیے. اور یہ قوم ابراہیم کے شرک جیسا شرک ہے. ان کا بھی عقیدہ تھا کہ ستاروں کے آنے جانے ڈوبنے نکلنے میں تاثیر ہوتی ہے، اولاد میں فائدہ ہوتا ہے، فصلوں میں فائدہ ہوتا ہے، رزق میں فائدہ ہوتا ہے، صحت میں فائدہ ہوتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پہلی حرام قسم ہے. دوسری قسم علم نجوم کی ہے. علم نجوم کی دوسری قسم کا تعلق علم تاثیر سے ہے، یعنی ان کی حرکات، مطلب ستاروں کے جو موومنٹ، ستارے اور سیارے مطلب پلانٹ، سن، مون، اسٹار سب لے لیں اس میں ٹھیک. ان کی حرکات ایک دوسرے سے ان کے قریب اور طلوع اور غروب زمینی حوادث پر استدلال کرنا، مطلب ان کے طلوع ہونے سے، ایک دوسرے کے قریب آنے سے اور ڈوبنے سے یہ سوچنا کہ زمین پر جو حوادث ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس پر کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے. یہ کہنا یعنی غائب کی خبریں دینے کی مانند ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر چاند آ کے سورج سے قریب ہو گیا تو اب خیر آنے والا زمین پر، تو اس تارے میں نہیں وہ کر رہے، لیکن ان کے قریب ہونے سے، ان کے گردش سے، ان کے ڈوبنے سے، ان کے نکلنے سے عقیدہ رکھنا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور غائب کی خبریں نکالتے ہیں کہ اب یہ ستارہ یہاں ہے تو تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو اس کی تقدیر فلاں ہوگی. یہ غائب کی باتیں کر رہے ہیں. ایسا کرنے والے کو نجومی کہا جاتا ہے. نجومیوں کو یہ باتیں شیاطین بتاتے ہیں. یہ قسم بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کفر ہے. پہلی والی شرک ہو گئی، یہ کفر ہو گئی کہ بس ستارہ یہاں سے یہاں آئے گا تو بچہ اچھا پیدا ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، سورج نکلنے سے، یہ ڈوبنے سے، یہ اگر یہ ٹائم پہ پیدا ہوا تو تقدیر اچھی ہوگی، یہ ٹائم پیدا ہوا تو بری رہیں گی. یہ نجوم ہے. تیسری قسم ہے علم نجوم کی. تیسری قسم وہ ہے جس میں ستاروں کی رفتار اور حرکات سے قبلہ، اوقات، ٹائم، موسم، سیزنز اور ڈائریکشنز کا تعین کیا جاتا ہے، ڈائریکشنز نکالے جاتے ہیں. یہ جائز قسم ہے. مطلب نجوم کا یہ پارٹ سیکھنا کہ سورج و ستاروں کے نکلنے سے قبلے کا ڈائریکشن کدھر ہے، راستہ سفر کرنا ہے تو سفر چلنے کے لیے بھائی نارتھ پول سٹار کون سا ہے، کہاں رہتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس سے ڈائریکشن کیسا وہ معلوم کرنا. اسی طرح جو ہے اوقات کو طے کرنا کہ یہ ستارہ اگر یہاں ہے تو اس کا مطلب رات کے 2 بج رہے ہوں گے، اور پہلے تو ایسی ٹائم ہوتا تھا، سحر وغیرہ اسی انداز سے نکالتے تھے. اسی طرح جو ہے موسموں کا تعین کرنا کہ اب یہ بروج سے ستارے یہ بروج میں آ رہے ہیں تو اس سے سیزن چینج ہوتا ہے، چونکہ ستاروں کا اپنے گردش کا ٹائم ہے اور دنیا میں اس کے حساب سے موسم اس کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم میں وہاں آ جاتا ہے جب ہی موسم ہوتا ہے تو وہ نکالنا یہ جائز ہے. یا سورج غروب اور طلوع سے ہم لوگ نماز کے ٹائمنگ نکال لیتے ہیں، غروب کے اتنی دیر بعد عشاء کا ٹائم ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں نا، ساری چیزیں ہو رہی نا، آدھی رات کتنے ٹائم پہ ہو رہی تارے، تو یہ اس کی جائز ہے. تو یہ علم نجوم ایکچولی نالج آف جس کو کہیں گے ایسٹرولوجی کہیں گے، جو اوپر والے 2 پارٹ ہے، اور یہ 3rd پارٹ کو ایسٹرونومی کہیں گے. ہم تھوڑا سمجھنے کے لیے انگلش میں سمجھ رہا، پہلے 2 پارٹ ایسٹرولوجی ہے جس میں وہ ستاروں کی وجہ سے تمہاری تقدیر پہ فیصلہ یہ ہے. جو 3rd پارٹ ہے یہ ایسٹرولوجی نہیں، ایسٹرونومی ہے، ستاروں اور سیاروں کی اسٹڈی ہے جس کی وجہ سے ہم موسم، ٹائم وغیرہ نکالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. جیسا کہ فلاں موسم میں ہوائیں تیز ہوتی ہے، فلاں موسم میں ہوائیں نہیں ہوتی، فلاں موسم میں گرمی زیادہ، فلاں میں سردی، اور اسی وقت میں کنسٹیلیشن بروج بھی ستارے چینج کرتے جاتے ہیں اپنے. تو ہم بولتے ہیں یہ بروج میں ستارے ہیں تو گرمی کا موسم رہتا، اس کے آنے سے موسم نہیں آتا، لیکن جب موسم ہوتا ہے جب وہ آ جاتے. آج سمجھ نا بات. تو بہرحال اس طرح سے یہ ہے. تو 3rd پارٹ جو ہے ایسٹرونومی ہم کہیں گے، باقی 2 پارٹ ایسٹرولوجی وہ جائز نہیں ہمارے پاس. ایسٹرونومی کا یہ 3rd پارٹ ہے. تو یہ 3 قسمیں یاد رکھیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیں. روایت کے الفاظ یہ ہے جو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے، یاد رکھیں. صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، لیکن قول اس میں نقل ہے. وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا. تینوں مقصد قرآن سے ثابت ہے لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن مختصر بتا رہا. وہ فرماتے ہیں پہلا آسمان کی زینت بنایا، اور یہ بات ہم کو بہرحال معلوم ہے، سورہ فصلت سورہ 41 کے اندر یہ بات آتی ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ، وہ اس سے تحت کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں کی زینت بنائے. دوسرا فرماتے ہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ستاروں کو، اور یہ بھی قرآن نے کہا حفظ من کل شیطان مارد، کہ حفاظت کرتا اللہ ان کے ذریعے شیطان سے. ٹھیک ہے، تو شیطان کو مارنے کا ذریعہ. اور تیسرا بحر اور بر میں، پانی میں اور خشکی میں، زمین پر ڈائریکشن کا یہ طریقہ ہے، اور یہ بھی قرآن نے کہا. تو یہ 3 ستاروں کے مقصد ہے اور یہ تینوں ثابت ہے. ایک تو ڈائریکشنز پتا کرنا، زمین پہ ہو یا پانی کے اندر ہوا، اسی طرح جو ہے آسمان کی زینت ہے، اور اسی طرح جو ہے شیطان کو بھگانے کا ذریعہ. اور یہ تینوں پرپز آف سٹارز، مقصد جو ستاروں کے قرآن نے خود بتائے.
ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کے اندر آتے ہیں اور یہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے. یاد رکھیے. اسی طرح آگے وہ کہتے ہیں جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے، جو شخص اس کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے، اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے خود محروم رہا، خود اپنے آپ کو محروم کر لیا، اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا، مطلب ایسے کام، ایسی حکم کی پہ عمل کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں تھا. مطلب اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا جس نے اس سے علاوہ کچھ سمجھا ان ستاروں کے اندر. بس یہی ستاروں کے پرپز ہے. آسمان کی زینت ہے، شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے، اور ڈائریکشن اس سے ہم لے سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. کوئی اسٹار کی پیدائش سے میری برتھ پہ، میری زندگی پر، میری اولاد پر، میری تقدیر پر، میری شادی پر، میری فصلوں پر، میری انکم پر، میرے ایکسیڈنٹ اور نہیں ہونے کچھ فرق نہیں. یہ ہمارا بلیف ہے، کچھ فرق نہیں. ان کا پرپز یہ جو 3 پرپز ہے اس کے لیے اللہ نے بنایا اور وہ سرو کر رہے ہیں. اور 1 2 نہیں ہے، یہ ان گنت ٹریلینس اینڈ ٹریلینس ہیں. بلینس بھی بولا چھوٹا لفظ، ٹریلینس اینڈ ٹریلینس آف سٹارز. اتنے کی جیسی کوئی انتہا نہیں، جتنے انسان بھی نہیں ہے، نہ انسان پیدا ہوئے آج تک اتنے ستارے اللہ رب العزت نے بنائے. اور یہ تو خالی میں ملکی وے کی بات کر رہا ہوں، ان گنت گیلیکسیز ساری کی ساری بس خلا میں گھوم رہی ہے، ٹریلینس آف سٹارز اس کے اندر گھوم. ٹھیک ہے، تو یہ سب ٹھیک نہیں ہوں گا اس طرح سے ہمارے عقیدے رکھنا. تو بہرحال یہ ہمارا عقیدے، اس کے علاوہ ستاروں کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اور اس پر دلیل کرتا ہے، کچھ اس کے علاوہ کچھ سمجھتا ہے تو اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہا، وہ کہہ رہے ہیں. بس یہ 3 اس کے پرپز ہے، اس بات کو ہم جان لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک روایت آتی ہے، ابن حبان کی روایت ہے یہ. ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک عادی شرابی، مطلب ہمیشہ شراب پینے والا. دوسرا فرمایا خطا رحمی کرنے والا. اور تیسرا فرمایا جادو کو برحق ماننے والا. جادو کو برحق ماننے والا وہ بھی داخل نہیں ہوں. اور ہم جانتے ہیں علم نجوم، ٹھیک ہے، یہ بھی جادو کی قسم سے قسم ہے، جس میں ستاروں سے تاثیر بھی رکھی جاتی ہے اور ستاروں کے آنے جانے سے بہت سارے مختلف عقائد رکھے جاتے ہیں. اسی طرح ایک روایت ہے سنن ابو داؤد کی، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ اخذ کیا، سیکھا یا لیا، تو اس نے اتنا ہی جادو اخذ کیا. وہ جتنا اضافہ کریں گا اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا جادو میں. تو اس سے پہلے میں ہم اس کی تفصیلات رکھ چکے ہیں کہ علم نجوم جادو کی قسم سے قسم ہے، جو جتنا اس کا پارٹ لیں گا اتنا جادو میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ بھی سیکھنا سکھانا ساری چیزیں کفر ہے کہ ستارے کیا کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے اس کمیونٹی میں، ہمارے سماج، ہمارے ماحول میں ستاروں سے بلیف رکھنا بہت کامن ہے. بلکہ ہر آدمی پیدا ہوتا تو مہینے کی 15 سے ستارے بدل جاتے ہیں، کنسٹیلیشن ہوتے ہیں، اور آسمان کے اندر 12 کنسٹیلیشن ہوتے ہیں، سٹارز کے گروپ آف سٹارز بولتے ہیں. اب یہ گروپ آف سٹارز کو کنسٹیلیشن میں کیسے کس نے باندھا اور اس کے نام کیسے دیے گئے، یہ سب امیجنری چیزیں ہیں. یہ 2 مچھیاں، یہ تیر، یہ 2 فلاں، یہ 2 بچے، یہ سب بنا لی لوگوں نے الگ الگ. سمجھ، یہ شیر، یہ چیتا، یہ لکڑ بگے، اور یہ جو ہے بچھو. کیسے بنا ہے؟ میں بھی پہلے سمجھتا تھا کچھ تو بھائی یہ تارے واروں کا بہت دوں گا. نہیں بولے وہ تارے سے تارا ملا دیا ہم نے تو ہو گیا. ایسا تو میں بولا کچھ بھی بنا لیتے، میرا نام بھی بن جاتا، میرے خاندان کا نام بن جاتا، میرے شجرے بن جاتے. تاروں سے تارے ملا کے لوگوں نے گیس ورک دیکھی کیسا کیا کہ بولے یہ تارا، یہ تارا، تارا مچھی، وہ تارا، وہ تارا، وہ تارا، یہ تیر، وہ تارا، وہ تارا شیر. ایسے تو کچھ ہی بن جاتا، میری فوٹو بن جاتی ستاروں، کسی سے ملا دے ڈاٹ پہ ڈاٹ، کچھ نہیں. تو بولے یہ ایسا، ایسے کنسٹیلیشن 12 ہے، بروج سو کہتے ہیں. اور وہ کنسٹیلیشن رکھتے رہتے ہیں آسمان. مہینے میں 15 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے وہ 1 سے 15 تک پیدا ہونے والے دسمبر کی، یہ 16 سے پیدا ہو گئے 30 تاریخ تک پیدا ہونے والے، یہ فلاں پیدا ہونے والا، وہ شیر، وہ چیتا، انہیں مچھلی، انہیں 2 بچے، انہیں فلاں، انہیں یہ سب نام بھی بہرحال دے دی. میں ایگزیکٹ نام اس کے خاص طور سے نہیں لے رہا ہوں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال لوگوں نے دے دی. اور پھر لوگ صبح اٹھتے لوگ بولتے آج آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں آپ سے. تو میرا ستارہ بولا آج کالے کلر کا کپڑا نہیں پہننا، تو آج میں کالا نہیں پہنوں چونکہ میرے ستارے آج کالے کی مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں. یہ اگر جس نے بھی عقیدہ رکھا اس نے ستارے کی عبادت کی. آج پیسے لگانا بہت فائدے مند ہوگا بزنس میں، آج صدقہ خیرات کا دن ہے، آج گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، میرے تارے کافی بھاری ہے مجھ پر آج. سمجھ. اب وہ ستارے بہرحال ان کو جب بھی پتہ چلیں گا یہ بات، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اور گزاری کریں گے، اللہ ہم نے کبھی انسانوں کو ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ ہم سے یہ عقیدہ رکھے، چونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا نا، ان کی کوئی ول اور وش نہیں ہے، ابھی ان کو غائب قلب نہیں، تو ان کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا. لیکن اگر دیکھتے ہوں گے وہاں سے، اگر ان کو سمجھ میں آتا ہوں گا، یہ اللہ ان کو دکھا دے، تو اللہ سے معذرت چاہیں گے کہ یہ جو انسانوں نے کیا یہ ان کا اپنا شر. ارے یہ ستارہ تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو کتے، بلے، الو اور وہ طوطا ہم کو بتا دے رہا ہماری تقدیر کیا ہے. 2 روپے بھیگو، نکل جاتا، پتہ نکال کے دے دیتا. وہ بڑا احترام سے انسان بڑھ رہا، میں پانی میں ڈوب کے مروں گا، ہاں میرے کو اتنے بچے ہوں گے. ہاں وہ طوطا ہی بولتا ہوں گا، چونکہ بیچارہ مجبور ہے. دیکھیے ابھی تو اس کا ارادہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک اور کفر کرے، چونکہ وہ اللہ کی اطاعت گزار مخلوق ہے، لیکن مجبور ہے انسانوں کے ہاتھوں بیچارہ. وہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ یہ کیسی اشرف المخلوقات ہے، میرے سے آگے تقدیر پوچھتے ہیں، پنجرے میں بند ہو، ان کی تقدیریں لے کے نکالتا ہوں. سوچو ذرا.
تو بہرحال کیا کیا کر لیا، تو ستاروں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اسلامک بلیف کے مطابق ہم اس میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتے. ہماری بلیف یہ کہ ستارے آسمان کی زینت ہے، سجاوٹ ہے اس کی، یاد رکھیے. اس کے بعد یہ شیطان کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور تھرڈ یہ ڈائریکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اس کا مصرف ہمارے پاس اسلام میں نہیں ہے. اللہ کی مخلوق ہے، ایک الگ چیز کریشن ہے اللہ کی، جیسا کہیں چیز زمین، آسمان، چاند، ستارے، سیارے، پلانٹس، ارتھ، مون، سن، یہ اس طرح سے بہرحال وہ بھی ایک پارٹ ہے. یاد رکھیے. اب ستاروں میں عقیدت رکھنا کہ اس کے آنے اور جانے سے بارش، فصل، اولاد، شادی بیاہ، پروجینی، نسلیں، اس پہ اثر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا کفر ہے اور شرک اکبر تک جاتا ہے. اور یہی کفر اور شرک کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم 3 شرک کرتی تھی. پہلا ستارہ پرستی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تھا آبا پرستی اپنے بڑوں کی، اور تیسرا تھا بادشاہ پرستی. تو یہ 3 قسم کے شرک ان کے اندر تھے کہ وہ آبا پرستی، مرے ہوئے لوگ کرتے تھے، بادشاہوں کی کرتے تھے، ستاروں کرتے، یہ ان کی شرک تھا. تو یہاں یاد رکھیے ہم لوگ اس کو اپنا لیتے ہیں. آج یہ شرک بہت کامن ہے، ستاروں سے عقیدہ رکھنا. میں یہ چند باتیں اس کے تعلق سے رکھتا ہوں. تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، کوئی نعمت نہیں دے پاتا. چونکہ علم نجوم رکھنے سے دوسری چیزوں کو میں انکلوڈ اس میں نہیں کر رہا ہوں، خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے. تمام نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی ستارے کے آنے سے کوئی نعمت نہیں ملتی آپ کو، آتی ہے. توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی نسبت بھی اسی کی طرف کی جائے. توحید کا تقاضا کیا ہے؟ نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی جائے. بارش بھی اسی کی نعمت ہے جو اسی کے حکم سے برستی ہے. بارش کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ستاروں یا کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا زیادتی اور توحید کے منافی، توحید کو نگیٹ کر دیتی ہے. اس لیے کہ یہ ستارے نزول بارش کے اسباب میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش کے نزول کا سبب نہیں بنایا، لہٰذا انہیں بارش کا سبب یا ذریعہ سمجھنا انتہائی غلط ہے اور شرک اور کفر اور شرک اکبر تک انسان کو لے جاتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں لوگ ستاروں سے بارش توقع کرتے، اس لیے انہیں بارش رکھا. لیکن آج مسلمان بارش کے علاوہ کئی چیزیں توقع رکھتے، حتیٰ کہ ان کی شادی اور بیاہ بھی وہ اسی حساب سے کرتے کہ ستارے کون سے بروج میں قمر ہے یا عقرب ہے. اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وہ صرف بارش کے حد تک لمیٹڈ تھے، جیسا برفیلی کے اندر وہ پرندوں جانوروں تک لمیٹڈ تھے. ہم لوگ تو انلمیٹڈ چیزوں کو انکلوڈ کر دیا. ہم نے یہاں بھی یہی کیا، بارش کے معاملے میں، آسمان کے معاملے میں، ستاروں کے معاملے میں ہم نے یہی کیا. انلمیٹڈ بدعقیدیاں ان سے جڑی ہوئی ہیں. مشرکین مطلب جس کو کہیں گے مشرکین ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ جیسے تھے ویسا ہم چلے گا اس لیول تک کہ بارش کے دینے والے، خیر کے دینے والے، بیماری کے دینے والے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ بتوں کا جو واقعہ ہوا پورا قوم کے جانے کے بعد کیا کہا تھا ستارے کو دیکھ کے؟ انی سقیم، میں ذرا بیمار ہوں. تو قوم نے دیکھا اچھا ابراہیم ستاروں کے بارے میں بول رہے تھے نا، اب ستارے نے دیا پھٹکا ہمارے، اب پتہ چلے گا ابراہیم کو. قوم نے بولا جاؤ رہو، کہ ان کو ڈر نہیں لگا، اب بیمار ہے یہ تو. اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دیا تاکہ قوم کو ایک کھلی دعوت دے دے کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا عقیدہ تھا ستارے بیماری دیتے ہیں، ستارے اچھائی دیتے ہیں، ستارے برائی کو روکتے ہیں، ستارے اولادیں دیتے ہیں، ستارے خیر دیتے ہیں، ستارے برکت دیتے ہیں. ہم یہ سب چیزوں کو نہیں مانتے ہیں. ستارے کا ایک پرپس ہے، وہ اپنا پرپس سرو کرتا ہے. جیسا ہر مخلوق کو اللہ نے بنا، زمین، چاند، ستارے، سورج، پتھر، بس وہ بھی ایک پرپس سرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا. یاد ہے کہ اللہ رب العزت نے دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 اس کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنے حصے میں سے یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو. اللہ نے فرمایا مشرکین کے بارے میں کہ اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو. مطلب اللہ فرما رہا ہے کہ نعمتیں تو اللہ دیتا ہے، لیکن مشرکین کیا کرتے؟ اپنے حصے میں یہی لیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے پھرتے ہیں. اللہ دے رہا ہے اولاد، بول رہے ستارے نے دیا. اللہ دے رہا ہے اولاد، بول رہے فلاں نے دیا. اللہ دے رہا ہے بارش، بول رہے ستارے کی وجہ سے بارش. اللہ دے رہا ہے خیر، بول رہے ستارے کی وجہ سے خیر. اللہ دے رہا ہے موسم خیر، بول رہے ستارے کی وجہ سے موسم آیا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ مشرکین کا کیا الگ ہی شیوا ہے، یہ اپنے حصے میں سے لے لیتے ہیں جو ان کو دیا جاتا ہے اور پھر جھٹلاتے پھرتے ہیں اللہ کو. اللہ دے رہا ہے سب کچھ، لیکن ڈائیورشن ان کا ڈائریکشن کی طرح ستارے نے دیا، ستارے نے بارش دیا، ستارے نے فلاں کیا، ستارے نے خیر لایا، جبکہ یہ سب اللہ دیتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک روایت ہے، یاد رکھیں، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے 4 کام ایسے جنہیں میری امت ترک نہیں کریں گی، مطلب کرتے رہیں گی، حالانکہ منع کیا لیکن کریں گی. کیا ہے؟ حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت میں فخر کرنا. حسب نسب، ننیالی و ددیالی رشتہ داروں کے خاندانوں پہ شرف اور فضیلت اور فخر وہ کرنا، یہ کرتی رہیں گی، نہیں بولے بات بھی کرتی رہیں گی. دوسرا ایک کام کیا کرتے رہیں گی جو غلط ہے، منع کیا گا پھر بھی کریں گی، دوسروں کے جو ہے نسب اور خاندان میں نقص اور عیب نکالنا. ٹھیک ہے. اور ان میں تانا زنی کرتے رہنا، اپنے آپ کو شرف اور اونچا بتانا اور دوسروں کے اس میں نقص نکال کے ان کو وہ مثال 2 لوگوں کی بات چل رہی تھی، وہ لوگ فلاں اتمام گوبر صاف کرتے تھے ہمارے گھر میں جانوروں کا، آج چلے گئے وہاں سے گولی کہیں کے فوراً کر دیا. آپ کا کیا؟ ارے ہم تو اتنے اشراف خاندان سے آ رہے میاں، وہ گفا میں سے نکلے جب سے شریف تھے تو یہاں تک شریف آ گئے، وادی میں سے نکلے تو یہاں تک شرف، بالکل اشراف، بالکل شرافت والا. نوکر تھے ہمارے پاس، کام کرتے تھے.
دوسروں کے خاندان کو نیچا، اپنے خاندان کو اونچا. یہ قوم منع کرنے کے بعد بھی کرتی رہیں گی. تیسرا فرما رہے ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھتی رہیں گی، حالانکہ ان کو منع کیا جائے گا لیکن یہ کام وہ کرتی رہیں گی. ستاروں کی وجہ سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھیں گی. چوتھا فرمایا نوحہ کرتی رہیں گی. منع کیا گیا نوحہ سے، غم اور ماتم منانے کا، مطلب غم منانے کا جو ماتمی طریقہ منع کیا گیا. چیخنا، چلانا، منہ کو کالا کرنا، منہ کو پیٹنا، چیزوں کو توڑنا، چیزوں کو پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، گالوں کو نوچنا، نوحہ کہتے ہیں. یا بیاں کر کر کے ایسے تھے ویسے تھے، یہ منع کیا گیا لیکن پھر بھی کریں گی قوم. تو ایک اپنے خاندان کو شر بتاتے رہیں گی، دوسروں کو ذلیل کرنا خاندانوں کرتے رہیں گی. ستاروں میں بارش کی تاثیر کے بارے میں عقیدہ رکھتی رہیں گی، حالانکہ یہ منع کیا گیا ہے اور یہ کفر ہے. یاد رکھیے، اس کو سمجھیں. صحیح بخاری کی ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جو قبول اسلام کے باوجود جاہلیت کے کام کرے. ابھی جاہلیت کے 4 کام ہیں، آپ سے فرما رہے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد جاہلیت کے کام کرنے والا سب سے ناپسند آدمی اللہ. یہ قوم لیکن کرتے رہے. تو اس میں سے ایک کیا ہے؟ ستاروں میں یہ کرنا. آپ ستاروں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے کے آنے سے بارش ہوئی، یہ کیسا ہے وہ عقیدہ میں نہیں بولتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو میں سنا دیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی یہ نہ بولے کہ فیض بھائی نے ایسا بولے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے غور سے. صحیح مسلم کی روایت، آپ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی صبح کی، مطلب فجر. صبح کی نماز فجر کی نماز کو بولتے ہیں. اور ہمیں حدیبیہ میں، حدیبیہ ایک مقام ہے آپ سب جانتے ہیں، حدیبیہ، حدیبیہ میں، اور رات کو بارش ہو چکی تھی، مطلب رات میں بارش ہوئی. ہم نے فجر پڑھی لیکن رات میں بارش ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے، مخاطب مطلب بات چیت کے لیے پلٹے اور دیکھا ان کو ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اور پھر اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا تو آپ کو، اللہ کو، اور پھر اس کو آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے بعض کی صبح ایمان پر ہوئی اور بعض کی صبح کفر پر ہوئی. میرے بندوں میں بعض کی آج جو صبح ہو رہی ہے ایمان پر ہوئی، بعض کی کفر پہ ہوئی. تو جس نے کہا پانی برسایا اللہ کے فضل سے اور رحمت سے، مطلب پانی جو برسا ہے وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے برسا ہے، وہ ایمان لایا مجھ پر اور انکار کیا ستاروں کا. اور جس نے کہا پانی برسا ستاروں کی گردش کی وجہ سے، وہ کفر کیا مجھ پر اور ساتھ ایمان لایا ستارے پر. جس نے کہا بارش اللہ نے دی تو وہ ایمان لایا اللہ پر اور کفر کیا ستارے کا، اور جس نے کہا ستارے کے داخل ہونے سے بارش ہوئی وہ ایمان لایا ستارے پر، کفر کیا اللہ کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے اگر یہ کہا کہ بارش فلاں ستارے کے فلاں کنسٹیلیشن میں داخل ہونے سے ہوئی، وہ ایمان لایا ستارے پر، کفر کیا اللہ پر. اور یہ کس نے فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ ستاروں سے یہ تاثیر سمجھنا، بارش آتی، اولاد ہوتی. اب یہ تو زمانے سے بارش تھا، آج تو ہم نے ان گنت چیزوں کو کوریلیٹ کر دیا، جوڑ دیا ستاروں سے. یہ ہو تو یہ ہوتا، ستارے آتی یہ ہوتا، گردش میں یہ ہوتا، فلاں سے یہ ہوتا، اولاد اچھی ہوتی، شادی بھی اچھی ہوتی. قمر رہا مطلب چاند رہا تو نہیں، آخرب رہا تو شادی نہیں کر رہے، قمر رہا چاند کرنا اماوس میں ہوتا، پورنیما. چونکہ مون بھی تو ایک ٹائپ کا سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی خود کی روشنی، ستارہ نہیں ہے وہ، بٹ ایک ٹھیک ہے سیٹلائٹ ہے. وہ کچھ نہ کچھ مطلب جس کو کہیں گے آسمانی چیزوں، نجوم کے اندر، ٹھیک ہے، جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر کا ایک پارٹ ہے. اس سے بھی عقیدہ ہے نہیں ہے یہ رات میں اماوس میں یہ ہوتا، پورنیما میں یہ ہوتا، فلاں میں یہ ہوتا، پورا چاند رہا تو یہ ہوتا، آدھا چاند رہا تو یا رہتا، باریک چاند رہا تو رہتا، چاند غائب ہو گئے تو یہ ہوتا. کتنی عقیدے اور بدعقیدگی ہے. ہم نے تو انگنت جوڑ لی، انگنت. آج چاند جو ہے بہت وہ ہے، کیا ہے، گرہن میں ہے تو کام نہیں کرنا، نہیں تو پورا کام ستیہ ہوتا. آج چاند گرہن میں اگر حاملہ عورتیں باہر نکلیں گی نا بچے خراب ہو جائیں گے، آج فلاں ہیں یہ ہو جائیں گے. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. تو ہم نے تو انگنت چیزوں کو جوڑ دیا. یہ مشرکین تو ایک مخصوص کچھ چیزوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. اب یہاں ایک پوائنٹ وغیرہ کلیئر کر دو بات ہے تو کہ اللہ رسول عالم کا جو لفظ یہاں ہے حدیث میں، لوگ اس کو لا کر آج بھی کوٹ کرتے ہیں. کچھ بھی اپن پوچھیں گے نا اللہ رسول عالم نہیں، آج ہم بولیں گے اللہ عالم. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حیات تھے اور آپ کو وہی آتی تھی تو تب صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن اب ہم اللہ اور اس کے رسول نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ خاص تھا، مطلب آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا. یعنی آپ کی حیات شریفہ میں یہ جملہ کہا جا سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہی اسے بتلا دیا جاتا تھا. لیکن آپ کی وفات کے بعد چونکہ سلسلہ وہی منقطع ہو گیا، آپ سلسلہ وہی نہیں آتی ہے، اس کا معاملہ ختم ہو چکا، اس لیے ایسا کہنا ہرگز درست نہیں ہوگا. بلکہ اگر کسی انسان کو ایسی بات جو پوچھی جائے جس کا اس سے علم نہ ہو تو وہ کہیں گا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہ نہیں کہیں گا اللہ و رسول عالم. وہ اس زمانے میں ٹھیک تھا جب رسول حیات تھے اور سامنے تھے، صحابہ بولتے تھے، چونکہ رسول پہ وہی آتی تھی. اب ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ستاروں پر جو عقائد لوگوں کے پہلے زمانے میں تھے،
پچھلے زمانے میں تھے، یاد رکھیے وہ بالکل غلط عقائد تھے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے وہی عقائد ہیں۔ اگر قوم ابراہیم یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے بارش دیتے ہیں، اچھی اولاد دیتے ہیں، شادی میں برکت لاتے ہیں، خیر لاتے ہیں، اولاد کی پیدائش میں مدد کرتے ہیں، اولاد پہ اثر رکھتے ہیں، نام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ان کی گردش کی وجہ سے اس کی گردشیں چینج ہوتی ہے نا، ہر آدمی کے پیچھے ایک ستارہ جڑا ہوا ہے، بولے اس کی گردش سے اس کی گردش، اس کی زندگی کی حالت اس کے، پھر مرنے کے بعد وہاں جا کے رہ جاتا بولے وہی ستارے پہ، یہ بھی عقیدہ ہے لوگ، مرنے کے بعد اپنے اپنے ستاروں پہ لوگ چلے۔ اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں، جو بھی ایسا عقیدہ رکھیں گے وہ مشرک کہلائیں گے، کفری عقیدہ ہوں گا، شرکی عقیدہ ہوں گا، باطل عقیدہ ہوں گا۔ تو لہٰذا ہمیں ستاروں کے معاملے میں وہی عقیدہ رکھنا ہے جو اسلامی عقیدہ ہے، وہی عقیدہ رکھنا جو صحیح عقیدہ ہے۔ یہ بد عقیدگی، یہ غلط عقیدوں سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھروں کو پاک کرنا ہے۔ اور کچھ پوائنٹ جو ستارے کے تعلق سے آلریڈی میں کسی جگہ کوٹ کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ پچھلے اس کے اندر جو میں نے بدشگونی لی، کئی سارے ایسے بد عقائد کو، بد عقیدگیوں کو میں نے کور کر لیا الحمدللہ۔ تو آپ بہرحال اس کو سن کر اور بھی چیزیں اس سے بہرحال دیکھ سکتے ہیں۔ تو ستاروں میں اب آخری بات اس میں، چونکہ ہم یہ جادو کا اور علم نجوم کا چیپٹر ختم کریں، جادو کا علاج کیسے کیا جائے، بہت مختصر، اس کی ڈیٹیل دیکھنا ہے تو جادو کا علاج کیسے کرنا چاہیے، میرے کئی کلپس موجود ہے، اس میں بہت مختصر میں دے رہا ہوں۔ پہلی بات بتا دوں، جادو کا علاج کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا جادو کا علاج رقیہ شریعہ سے کرنا ہے جو قرآن و سنت ثابت ہے، اور دوسرا جادو کا علاج جادو سے کرنا ہے۔ تو یہ بتا دوں، جادو کا علاج رقیہ شریعہ سے کرنا، شریعت نے جیسے بتایا کرنا، قرآن کی آیتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی مسنون اذکار سے کرنا، یہ جائز۔ جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ حرام ہے، مطلب کفر کا علاج کفر سے آپ نہیں کر سکتے۔ گو آپ یہ کہیں کہ وہ بھی تو خراب جادو ہے نا، تو ہم اس کا جادو سے علاج آپ نہیں کر سکتے، کیوں کہ جادوگر شیاطین کی مدد سے جادو کرتا ہے۔ اب آپ جادو کا علاج جادو سے کریں گے تو گو آپ شیاطین کی مدد لے کے کریں، اور وہ بھی کفر اور شرک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جادو کا علاج کے دو طریقے، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ جائز میں قرآن سنت ذکر و اذکار جو ثابت ہے اس سے کرنا ہے، اور ناجائز میں جادو کا علاج جادو سے۔ تو جادو کا علاج صرف کتاب و سنت سے کیا سکتا ہے، جادو کا علاج جادو سے کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ حرام ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بس اسی چیز کو بتانا چاہوں گا کہ جادو کا علاج جادو سے آپ نہ کریں، اس کا علاج جو ہے آپ قرآن و سنت کی دعاؤں سے کریں۔ کون سی دعائیں ہیں؟ کئی ساری دعائیں ثابت ہیں اور کئی ساری کتابیں ہیں۔ میرا لیکچر ہے جن اور جادو اس کی حقیقت، جن اور جادو اس کا علاج، اور ایک ہے جادو کی اقسام۔ ان تین ٹاپکس کو آپ دیکھیں، تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کی یہ 3 سیشنز ہیں۔